بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیران کن زندگی، زہد، تقوی اور خشیت الہی کا درخشاں چراغ۔ حضرت یوسف بن اسباط کی زندگی کا ایمان افروز سفر۔ ایک نیک باپ، ایک فرما بردار بیٹا، دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے والا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ولی اللہ کی جن کا نام آج بھی زہد و تقوی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت یوسف بن اسباط کی ایمان جگا دینے والی زندگی کی کہانی، ابتدائی حالات اور والد کی تربیت۔ حضرت یوسف بن اسباط کا تعلق خراسان سے تھا۔ آپ کے والد حضرت اسباط بن نصر ایک صالح اور متقی شخصیت تھے۔ یوسف کو بچپن ہی سے علم، دین، تقوی اور دنیا سے بے رغبتی کا سبق سکھایا گیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت اسباط نے فرمایا، جب میں یوسف کے دل میں دنیا کی رغبت پاتا تو میں اس کا کھانا روک دیتا اور کہتا، جب تجھ میں دنیا کی محبت آتی ہے تو میں تجھے بھوکا رکھتا ہوں تاکہ وہ محبت نکل جائے۔ یہ بات آج کے والدین کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد اللہ کے دوست بنے تو انہیں دنیا سے نہیں آخرت سے جوڑنا ہوگا۔ زہد اور دنیا سے نفرت۔ حضرت یوسف بن اسباط نے دنیا کی فانی چیزوں سے دل ہٹا کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کی طلب رکھی۔ ان کا لباس سادہ، کھانا معمولی، رہائش عام سی تھی، مگر ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرپور تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ نے دنیا سے کیوں کنارہ کشی کی؟ تو فرمایا، دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دل کو اللہ سے ہٹا دیتی ہے۔ میں اس چیز سے کیسے محبت رکھوں جو مجھے میرے رب سے دور کر دے۔ علم کا شوق اور علماء سے تعلق۔ حضرت یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے بڑے محدثین اور فقہاء سے علم حاصل کیا۔ ان کے اساتذہ میں مشہور نام شامل ہیں، جیسے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر تابعین کے شاگرد۔ لیکن ان کی سب سے بڑی شان ان کا علم نہیں بلکہ ان کا زہد اور اخلاص تھا۔ نماز اور عبادت کا معمول۔ حضرت یوسف بن اسباط راتوں کا قیام کرتے، طویل سجدے کرتے اور گریہ زاری سے اللہ کو یاد کرتے۔ ایک رات کسی نے انہیں عبادت کرتے سنا۔ وہ فرما رہے تھے، اے میرے رب، اگر تو مجھے بخش دے تو یہ تیرے کرم کا صدقہ ہوگا، اور اگر نہ بخشے تو یہ تیرے عدل کا تقاضا۔ ان کی دعاؤں میں عجز، خشیت اور سچی طلب ہوتی۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ روزہ اور قناعت۔ حضرت یوسف بن اسباط کا معمول تھا کہ اکثر دنوں میں روزہ رکھتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کمزوری نہیں ہوتی، فرمایا، جب دل بھوکا ہوتا ہے تب ہی آنکھ روتی ہے اور دعا میں اثر آتا ہے۔ یہ قول ان کی روحانی بصیرت کا مظہر ہے۔ وعظ و نصیحت۔ حضرت یوسف بن اسباط نہ صرف زاہد بلکہ مبلغ بھی تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور بولا، میرے دل میں دنیا کی خواہشات بہت ہیں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا،
قبرستان جاؤ، وہاں لیٹے ہوئے لوگ کبھی تم جیسے تھے، آج کچھ بھی ان کے پاس نہیں، ان سے سیکھو۔ خواب اور روحانی مقام۔ مشائخ کا کہنا ہے کہ حضرت یوسف بن اسباط کو کشف و الہام کی دولت بھی حاصل تھی۔ بعض نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں اور فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی دنیا سے بے رغبتی اور اخلاص کی برکت سے تھا۔ وفات۔ آپ کی وفات کا دن اہل خراسان کے لیے رنج و غم کا دن تھا۔ لوگوں نے کہا آج ایک اللہ والا ہم سے جدا ہو گیا۔ آپ کی قبر آج بھی زیارت کا مقام ہے اور آپ کی زندگی آج بھی رہنمائی کا چراغ ہے۔ سبق آموز اختتام۔ حضرت یوسف بن اسباط ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر دل اللہ سے جڑ جائے تو دنیا کی رنگینی انسان کو متاثر نہیں کر سکتی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں زہد، تقوی، علم اور والدین کی تربیت کا ماحول پیدا کریں تاکہ ہماری نسلیں یوسف بن اسباط جیسے روشن کردار والے لوگ بنیں۔ آخری الفاظ۔ اللہ ہمیں بھی یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا تقوی، اخلاص اور خشیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔